بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ فوراً نیچے اتر گیا اور اپنے ساتھیوں کو اٹھا کر ان کے گھوڑوں سے باندھنے لگا تھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو عامر نے پھر کہا، اب اپنے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور اپنے ان مرنے والے ساتھیوں کو واپس لے جا کر یوراکا سے کہنا تم نے بدعہدی اور دھوکہ کیا ہے۔ ان قریب وہ وقت آئے گا تو میرے سامنے بے بس و مجبور کھڑا ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے ایک منصف کے سامنے ایک مجرم کھڑا ہوتا ہے، اور اس روز میں اسے اس کی بدعہدی اور دھوکے کی کھڑی سزا دوں گا۔ اب تم جاؤ اور گھوڑوں کو ہانک لے جاؤ۔ وہ فوراً حرکت میں آیا اور گھوڑوں کو اپنے آگے آگے بگا لے گیا تھا۔ عامر نیچے اترا، اپنا خون آلود کلہاڑا گھاس سے پہنچ کر وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایک سخت ایڑ لگا کر اس نے راس الشمرا جانے والے راستے پر سرپٹ چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ اس جگہ آیا جہاں سیاہ چٹان کی اوٹ میں وہ امیس اور ماریا کو چھپا کر گیا تھا تو اس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ پھر اس نے گھوڑے کو موڑا اور اسے پہاڑ کے اوپر چڑھانے لگا۔ جب وہ گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگاتا ہوا اس سیاہ چٹان کے پاس آیا تو اس نے دیکھا وہاں کچھ نہ تھا، تاہم وہاں انسانی جوتوں کے نشان ضرور دیکھے جا سکتے تھے۔ گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے عامر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ کے گرد جماتے ہوئے زور سے پکارا، امیس کہاں ہو؟ اگر تم یہاں ہو تو باہر آ جاؤ، میں عامر بن نافع ہوں اور راس الشمرا کی طرف جا رہا ہوں۔ عامر نے کئی بار امیس کو پکارا، جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے اپنے گھوڑے کو کوہستان سے نیچے اتارا اور دوبارہ وہ اسے مہمیز لگا کر راس الشمرا کی طرف بگا رہا تھا۔ سورج خوب چڑھ آیا تھا۔ یوراکا اپنے چند سالاروں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر دھوپ میں کڑا باتیں کر رہا تھا۔ راشیل اپنے خیمے کے اندر پردے کی اوٹ میں ہو کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں وہی سپاہی جسے عامر نے زخمی کر کے چھوڑ دیا تھا اپنے آگے آگے ان گھوڑوں کو بگاتا ہوا وہاں آ گیا جن پر ان کے ساتھیوں کی لاشیں بندھی تھیں۔ راشیل پھر غور سے ان کی طرف دیکھنے اور انہیں سننے لگی تھی۔ یوراکا کا ایک سالار تڑپ کر آگے بڑھا اور زخمی سپاہی سے پوچھا، کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ سپاہی نے روتی ہوئی آواز میں کہا، آپ نے اس کی قوت کا غلط اندازہ لگایا تھا، وہ ہم پانچوں سے کہیں زیادہ خوفناک اور خونخوار تھا۔ وہ طوفان اور آندھی کی طرح ہم پر حملہ آور ہوا، اس نے میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور مجھے اس شرط پر چھوڑ دیا کہ میں اس کا پیغام اپنے سالار اعلیٰ یوراکا کو پہنچاؤں۔ اس خبر پر راشیل خوش ہو گئی تھی، وہ پرسکون اور مطمئن ہو گئی تھی۔ یوراکا نے غضبناک ہو کر اس زخمی سپاہی سے پوچھا، اس نے میرے نام کا کیا پیغام دیا تھا؟ زخمی سپاہی نے کانپتے کانپتے کہا، اس نے کہا تھا اپنے سالار یوراکا سے کہنا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ اور بدعہدی کی ہے۔ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تو میرے سامنے بے بس اور مجبور کھڑا ہوگا، بالکل یوں جیسے ایک منصف کے سامنے مجرم کھڑا ہوتا ہے، اور اس روز میں تمہیں اس بدعہدی اور دھوکے کی کڑی سزا دوں گا۔ راشیل نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھاتے ہوئے کہا، ایسا وقت انشاءاللہ ان قریب اور ضرور آئے گا۔ یوراکا نے زمین پر تھوکتے ہوئے کہا، ایسا برا اور منحوس وقت کبھی نہ آئے گا۔ پھر وہ اپنے ایک سالار پر برس پڑا، میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ وہ معمولی انسان نہیں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں طوفان، اس کی پیشانی کی سلوٹوں میں آندیاں اور اس کے چہرے کے پرسکون نقوش کے پس منظر میں زہریلے اور خوفناک ارادے دیکھے تھے۔ اب انہیں لے جا کر دفن کر دو اور اپنی ناکامی اور بزدلی کا ماتم کرو۔ وہ سالار زخمی سپاہی کے ساتھ مرنے والوں کو لے کر خیموں کے اندر روپوش ہو گیا۔ یوراکا غصے اور قہر میں پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ خیمے کے دروازے سے راشیل پیچھے ہٹ گئی، پھر وہ بستر پر لیٹ کر خوشگوار یادوں میں کھو گئی تھی، ایسی یادیں جن کا تعلق عامر سے تھا۔ شام سے پہلے ہی عامر راشیل کے ماموں آسا کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلا تو سامنے آسا کھڑا تھا۔ عامر کو دیکھتے ہی اس نے دعا کے انداز میں کہا، خدا کا شکر ہے تم آ گئے ہو۔ عامر نے بے تابی سے پوچھا، کیا یہاں میرے یا راشیل کے واسطے سے کوئی اور بھی آیا ہے؟ آسا نے مسکراتے ہوئے کہا، اب آسا اس گھر میں اکیلا اور تنہا نہیں، یہاں اب میرا ایک بھائی اور ایک بہن بھی ہے۔ بھائی کا نام امیس اور بہن کا نام ماریا ہے۔ سنو تو، جہاں دو بھائی ایک بہن ہوگی وہاں کیسی خوشی، سکون اور اتفاق ہوگا۔ عامر اپنا گھوڑا لے کر اندر آیا اور آسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
آپ بڑے فراخ دل اور وسیع القلب ہیں۔ آسا دروازہ بند کرنے لگا۔ عامر سیدھا استبل میں گیا۔ اپنا گھوڑا وہاں باندھ کر باہر آیا تو اس نے دیکھا صحن کے وسط میں آسا کے ساتھ امیس اور ماریا بھی کھڑے تھے۔ ماریا نے فکرمند آواز میں پوچھا، عامر میرے بیٹے، راشیل کہاں ہے؟ عامر نے ان کے قریب آ کر اداس لہجے میں کہا، ماں، راشیل نے مجھے دشمن کے لشکر سے بچ کر یہاں پہنچنے میں مدد دی ہے۔ اب میں اسے یوراکا کے چنگل سے رہائی دلاؤں گا۔ تم لوگ فکرمند نہ ہونا، وہ بالکل ٹھیک ہے اور یوراکا اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ میں تم دونوں کے متعلق فکرمند تھا۔ اب تم یہاں پہنچ چکے ہو تو میں پرسکون ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤں گا۔ میں اب دن رات راس الشمرا سے باہر ان کوہستانوں پر بیٹھ کر پہرا دیا کروں گا جس کے پاس سے دمشق سے آنے والی شہرا گزرتی ہے۔ مجھے دمشق سے آنے والے لشکر کا بے تابی سے انتظار ہے۔ اس کے آتی ہی میں یوراکا کے خلاف ایسا حرکت میں آؤں گا کہ وہ دونوں بھائی اپنی ساری سرگوشیوں اور سازشوں کو بھول جائیں گے۔ ماں، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہو تو مجھے دے دو۔ میں نے کل رات کا کچھ نہیں کھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں راس الشمرا سے باہر جاتا ہوں۔ میں اب دن رات باہر رہ کر لشکر کا انتظار کروں گا۔ تم لوگوں کو تکلیف ضرور ہوگی، لیکن امیس کے ہاتھ میرا کانا وہی بیچ دیا کرنا۔ امیس نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں دن کو تمہارے ساتھ رہ کر اس کام میں تمہاری مدد کروں گا اور صبح شام یہاں سے آ کر کھانا لے جایا کروں گا۔ آسا نے امیس کی تائید کرتے ہوئے کہا، عامر، امیس ٹھیک کہتا ہے۔ تم دونوں وہاں باری باری جا کر پہرا دیتے رہو گے، اس طرح دونوں کو آسانی رہے گی۔ میں گو بوڑھا اور ضعیف ہوں، لیکن اگر تم کہو تو میں تم دونوں کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ عامر نے احسان مندی سے آسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا یہی بہت بڑا جہاد ہے کہ آپ نے یہاں ہمیں پناہ دے رکھی ہے۔ امیس نے عامر کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے ہوئے کہا، آؤ پھر کھانا کھائیں اور یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ حویلی کے اندر جا کر چاروں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد عامر اور امیس اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے تھے۔ عامر اور امیس ہر روز راس الشمرا سے باہر نکل کر دمشق سے آنے والے لشکر کا انتظار کرتے۔ عامر اکثر دن رات اس کوہستان کے اوپر بیٹھ کر پہرا دیتا رہتا تھا جس کے پاس سے دمشق سے آنے والی شہرا گزرتی تھی۔ 5ویں روز جبکہ فضاؤں میں ابھی اندھیرا ہی تھا اور سحر ہونے میں ابھی تھوڑی دیر باقی تھی، امیس فجر کی نماز کے بعد ایک پتھر پر بیٹھ کر دمشق سے آنے والے شہرا پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کے قریب ہی عامر فجر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر عامر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، لگتا تھا بارش یا برف باری شروع ہونے والی ہو۔ فضاؤں میں ہلکی ہلکی دھند بھی چھائی ہوئی تھی، ہوا بند تھی۔ اس کے باوجود سردی کا خوب زور تھا، لیکن وہ دونوں موسم کی سختی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ایک دم امیس کے کان کڑے ہو گئے۔ دمشق کی طرف سے آنے والی شہرا پر اسے انگنت گھوڑوں کی تیز اور مسلسل ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی تھی۔ اندھیرا اب چڑھ چکا تھا اور چاروں طرف شہر کے آثار پھیل گئے تھے۔ امیس کھڑا ہو گیا اور جب اس نے جنوب سے آتی ہوئی شہرا پر دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شہرا پر انگنت گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے اور دھول اڑاتے ہوئے راس الشمرا کی طرف آ رہے تھے۔ عامر کی طرف دیکھتے ہوئے امیس نے اپنی پوری آواز سے چلاتے ہوئے کہا، عامر، وہ آ گئے میرے بیٹے، وہ آ گئے جن کا ہمیں انتظار تھا۔ عامر اٹھ کھڑا ہوا اور جب شہرا پر آنے والے لشکر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے ایک دم گونج اٹھنے والی غار کی سی آواز میں کہا، اے قدرت ہمارا ساتھ دے رہی ہے، اب تم دیکھتے جانا میں اپنی قوم کی یوراکا کے ہاتھوں تباہ ہونے والی بستیوں کا کیسا انتقام لیتا ہوں۔ آؤ اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالیں اور لشکر کو یہیں روک دیں۔ دونوں بھاگ کر اس جگہ آئے جہاں ان کے گھوڑے چر رہے تھے۔ جلدی جلدی انہوں نے اپنے گھوڑوں پر زینے کس لی۔ لشکر اب نزدیک آ گیا تھا اور اب وہ کوہستانوں کے اندر ایک چکر کاٹ کر ان کے سامنے آنے والا تھا۔ گھوڑے پر زین ڈال چکنے کے بعد عامر نے فوراً اپنے آپ کو جنگی لباس اور ہتھیاروں سے مسلح بھی کر لیا تھا۔ پھر وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر نیچے اترے اور شہرا کے وسط میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے تھے۔ جب لشکر کوہستانوں کا چکر کاٹنے کے بعد ان کے سامنے آیا تو عامر نے دیکھا لشکر کے آگے آگے رکن الدین اپنا گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا۔
یہ وہی چھوٹی داڑھی اور بھوری آنکھوں والا ترک جوان تھا جو اس سے پہلے بالبک شہر سے باہر سکلاج کو ختم کرنے میں عامر کی مدد کر چکا تھا۔ عامر نے ہاتھ کھڑے کر کے لشکر کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ رکن الدین عامر کو پہچان گیا اور اس نے عامر کے سامنے اپنے گھوڑے کو روک کر لشکر کو بھی رک جانے کا اشارہ کر دیا۔ رکن الدین نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور عامر کی طرف بھاگا۔ عامر بھی اپنے گھوڑے سے کود گیا اور اپنے دونوں بازو پھیلا کر اہلن و سہلن کہتا ہوا وہ بھی رکن الدین کی طرف بھاگا۔ رکن الدین دوڑ کر عامر سے بغلگیر ہوا، پھر علیحدہ ہوتے ہوئے اس نے تعجب سے پوچھا، یا امیر، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ سے ہماری ملاقات راس الشمرا میں ہو جائے گی۔ عامر نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں جب امداد طلب کرنے دمشق جمال الدین کے پاس گیا تھا تو میری غیر موجودگی میں دشمن نے میرے سارے لشکر کو تباہ کر کے وادی جبلہ کی انگنت بستیوں کو ویران کر دیا۔ اب مجھے اس لشکر کے ساتھ نئے سرے سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہوگا۔ رکن الدین نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، یا امیر، کوئی بات نہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ ہم دشمن کو کچل دیں گے یا اپنے رب کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اب جبکہ اللہ کی راہ میں جہاد کی غرض سے اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں، ہم کوئی فیصلہ کیے بغیر نہ لوٹیں گے۔ عامر نے لشکر کے پھیلاؤ پر اطمینان بخش نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا، رکن الدین، تم کس قدر لشکر اپنے ساتھ لائے ہو؟ رکن الدین نے مڑ کر لشکر کے سواروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا امیر، میرے ساتھ 2500 سوار ہیں، ان میں سے 1500 میرے آقا جمال الدین نے دمشق سے اکٹھے کیے ہیں، باقی 1000 مجاہد آپ کے چچا عمر بن کعب نے بنو عبس اور بنو زیبان سے جمع کیے ہیں۔ عامر نے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ 1000 مجاہد میرے چچا نے بھیجے ہیں؟ اچانک رکن الدین کی نگاہ امیس پر پڑ گئی۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور مؤدبانہ ہو کر امیس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، معاف کیجئے، میری آپ پر نظر نہ پڑی، میں شرمندہ ہوں۔ آپ قابل تعریف ہیں کہ اس عمر میں آپ نے دمشق چھوڑ کر یہ مجاہدانہ زندگی اختیار کی ہے۔ امیس نے رکن الدین کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خدا تم سب کا آنا مبارک اور مسعود کرے۔ امیس سے ہٹ کر رکن الدین نے پھر عامر سے کہا، یا امیر، آپ کے چچا وہ پہلے والے نہیں رہے، وہ دمشق میں آقا جمال الدین کے پاس گئے تھے، انہوں نے آپ کا پوچھا تھا، لیکن جب انہیں جمال الدین سے خبر ہوئی کہ آپ واپس جا چکے ہیں تو انہوں نے جمال الدین سے کہا کہ جو اس کے لیے دمشق سے رضاکار روانہ ہوں انہیں کہیں کہ بنو عبس سے ہو کر جائیں، کچھ مجاہد میں بھی جمع کروں گا۔ لہٰذا میں دمشق سے نکل کر بنو عبس میں آیا اور انہوں نے میرے ساتھ 1000 مجاہد کر دیے۔ ان کا تعلق بنو عبس اور بنو زیبان دونوں سے ہے، اور یہ امر خوش آئند ہے کہ دونوں قبیلوں میں اب اتحاد ہے۔ اس کے علاوہ بنو عبس کے ایک جوان کے پاس آپ کے نام آپ کے چچا کا ایک خط بھی ہے، ٹھہریے میں آپ کو لا کر دیتا ہوں۔ رکن الدین مڑا اور لشکر کے اندر گھس گیا۔ عامر نے امیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امیس میرے اتنے مجاہدوں کی مجھے امید نہ تھی جتنے میسر آ گئے ہیں، اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، میں ابھی اور اسی وقت اپنی مہم پر روانہ ہوں گا۔ ان قریب تم سنو گے کہ عامر نے اپنی بستیوں کا انتقام لے لیا ہے۔ امیس نے قریب ہوتے ہوئے کہا، میرا گھر پر کیا ہے، میں لشکر میں رہ کر آپ کا ساتھ دوں گا، اور کچھ نہ کر سکوں گا تو اپنے زخمی جوانوں کی مرہم پٹی کا سامان تو ضرور کروں گا۔ عامر نے امیس کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، تو پھر تم فوراً گھر جاؤ، ماریا کو اطلاع کرو کہ ہم لشکر کو لے کر راس الشمرا سے باہر ہی باہر نکل جائیں گے، تاکہ وہ فکر مند نہ ہو، اور تم اس شہرہ پر میرا انتظار کرنا جو راس الشمرا سے نکل کر دریائے آسی کے کنارے کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف جاتی ہے۔ امیس فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگائی اور سرپٹ شہر کی جانب چھوڑ دیا تھا۔ اتنی دیر تک رکن الدین بھی لشکر سے نکل آیا، اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ اس نے عامر کو تماتے ہوئے کہا، یہ آپ کے چچا کا خط ہے۔ عامر نے جلدی جلدی کاغذ کھولا اور اپنے چچا کا خط پڑھنے لگا تھا، میرے بیٹے، میرے بچے، میں جانتا ہوں تم مجھ سے متنفر اور بیزار ہو چکے ہو، میں اسی قابل ہوں کہ میں تمہیں نفرت اور بدی کی سوا کچھ نہ دے سکا، میں دشمنوں اور غیروں کے اندر تیرا اپنا بن کر نہ رہا، آہ یہ کیسی بدقسمتی اور بے حمیتی ہے۔ میں 1000 مجاہد روانہ کر رہا ہوں، خدا کرے تم ان کی مدد سے اپنا مقصد پورا کر سکو۔ میں عدنان کو بھی تمہارے پاس بھیجتا، لیکن تم جانتے ہو اب میں کام کرنے کے قابل نہیں رہا،
عدنان ہی گھر کے اور کھیتوں کے سارے کام کرتا ہے، تم بستی میں اجنبیوں کی طرح آئے اور پردیسی بن کر لوٹ گئے۔ اچھا کیا، خوب اور مناسب اور بروقت ٹھوکر لگائی اپنے چچا کی ضمیر پر۔ میں تمہارے ساتھ غلط سلوک کا سزاوار تھا، مجھے معاف کر دینا میرے بیٹے۔ خط پڑھتے ہوئے عامر کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس نے خط کو طے کیا اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے سسک سسک کر کہا، اے میں نے تمہیں معاف کیا، میں تیرے بھائی کا خون اور تو میرے باپ کی نشانی ہے، کاش میں ایسی حالت میں ہوتا کہ تیری خدمت کر سکتا۔ عامر خاموش ہو گیا، اس کے سامنے رکن الدین سر جھکائے افسردہ اور اداس کھڑا تھا۔ اچانک عامر اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا اور رکن الدین سے کہا، رکن الدین اپنے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، میں اپنی پہلی مہم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ دونوں بھاگ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ راس الشمرا سے نکل کر عامر نے امیس کو اپنے ساتھ لیا اور پھر وہ دریا آسی کے کنارے کنارے کوہ ہرمون کے متوازی شمال کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ شمال کی طرف بڑھتے ہوئے عامر اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ آیا جہاں جبلہ ندی دریا آسی میں گرتی تھی۔ جب وہ دونوں کے سنگم پر پہنچے تو فضا میں خنکی شروع ہو گئی تھی۔ یہاں سے عامر بائیں طرف مڑ گیا، ندی کے کنارے کنارے مغرب کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ عامر نے ندی کو اس چوبی پل سے پار کیا جو وادی جبلہ سے 10 میل نیچے کی طرف تھا۔ سورج غروب ہو جانے کے باعث فضا میں گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ برف کے طوفان اور تاریکی کی پرواہ کیے بغیر عامر تیتوس کے علاقے میں اندر کی طرف بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے نصرانی بستیوں پر حملہ کر کے تباہی مچا دی۔ وہ تیتوس کی بستیوں پر یوں برسا تھا جیسے سنگ و کلاہ کی بارش شروع ہو گئی ہو۔ وہ برق عاطف بن کر حملہ آور ہوا تھا اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ کر اس نے خانہ بخانہ اور در بدر ہر چیز لوٹ لی تھی۔ طوفانی ترک تاز کرتا ہوا عامر جنوب کی طرف بڑھا۔ اب اس کے ساتھ سامان سے لدے ہوئے انگنت جانور اور اونٹ، گھوڑے اور بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ بھی تھا۔ جنوب کی طرف آنے کے بعد وہ کوہستانوں کے اندر اس جگہ چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے لکڑی کا پل پار کر کے درے کے ذریعے وادی جبلہ میں داخل ہونے کا راستہ تھا۔ لشکر کو اس نے ایک بلند کوہستان کے پیچھے چھپا کر سستانے کا موقع دیا تھا اور خود بھی برف باری میں ایک پہاڑ کی بلند چوٹی پر بیٹھ کر اس راستے کی نگرانی کرنے لگا تھا جو وادی جبلہ سے نکل کر پل پار کرنے کے بعد قلعہ حرم کی طرف جاتا تھا۔ 3 گھڑی رات جا چکی تھی، برف باری جاری تھی اور فضائیں گہری اور خاموشی اور سیاہ تاریکیوں سے بغلگیر تھیں کہ 5 سواروں نے عامر کے پاس سے گزرتے ہوئے چوبی پل کو عبور کیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر عقاب کی طرح بیٹھا ہوا عامر انہیں دیکھ چکا تھا۔ پل کو پار کر کے وہ سوار اپنی گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے درے سے گزرے اور یوراکا کے خیموں کے شہر میں داخل ہوئے۔ ایک سپاہی سے انہوں نے یوراکا کے خیمے کا پوچھا اور دوبارہ وہ آگے بڑھنے لگے تھے۔ جس وقت یہ 5 سوار خیموں کے اس شہر میں داخل ہوئے تھے اس وقت یوراکا اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے خیمے میں راشیل کا باپ اور ایک راہب بھی تھے۔ اتنے میں خیمے میں ادیڑ عمر کی ایک عورت داخل ہوئی، وہ راشیل کی ماں تھی۔ یوراکا کے پاس آ کر اس نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، راشیل یہاں نہیں آتی، مجھے اس کے رویے سے دکھ ہوا ہے۔ یوراکا نے اس سے کہا، وہ کیوں یہاں نہیں آتی؟ کیا اسے خبر نہیں آج میری اس کی شادی کا دن ہے، جبکہ رسم کی ادائیگی کے لیے مقدس اور محترم راہب بھی آ چکے ہیں؟ اب عین وقت پر اسے کیا تکلیف اور شکایت ہو گئی ہے؟ راشیل کی ماں نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کرتی ہے۔ یوراکا نے زہریلے سانپ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اسے میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت شادی کرنا ہوگی۔ میں پہلے ہی اس کی طرف سے مشکوک تھا، کیا شادی سے انکار کر کے وہ مجھ پر ثابت کرنا چاہتی ہے کہ جس محافظ کے ساتھ وہ یہاں آئی تھی وہ اسے پسند کرتی ہے؟ اگر اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کرنی تو پھر وہ میرے پاس کیا لینے آئی تھی؟ اپنے اسی محافظ کے ساتھ پڑی رہتی، ہم یہی سمجھ لیتے کہ وہ مر گئی ہے۔ اب جب کہ وہ یہاں آ ہی گئی ہے تو ہماری خواہش کا احترام کرنا ہوگا۔ یوراکا خیمے سے باہر نکلتا ہوا بولا، ابھی پتہ چل جاتا ہے اسے کیا شکوہ ہے اور اس نے اس شادی سے کیوں انکار کیا ہے، جبکہ وہ ایک عرصہ سے میری منصوبہ چلی آ رہی ہے۔ اس وقت اس نے کیوں کوئی اعتراض نہ کیا؟ یوراکا کے پیچھے پیچھے راشیل کے ماں باپ بھی راشیل کے کمرے میں داخل ہوئے۔ راہب خیمے سے باہر ہی کھڑا رہا تھا۔ راشیل سر جھکائے مسہری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان تینوں کی آمد کا اس نے کوئی اثر نہ لیا تھا۔
یوراکا نے گرج کر راشیل سے پوچھا، کیا تم نے میرے ساتھ شادی سے انکار کیا ہے؟ راشیل نے مدھم آواز میں کہا، ہاں۔ یوراکا غصے میں بل کھا کر رہ گیا۔ اس نے اور زیادہ تلخ ہو کر پوچھا، لیکن کیوں؟ جبکہ تم نے خود کہا تھا کہ تمہارے ماں باپ آئیں گے تو تم مجھ سے شادی کرو گی، اب جبکہ تمہارے ماں باپ آ گئے ہیں تو تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ راشیل نے برائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے غلط فیصلہ کیا، اب مجھے اس کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے انکار کر دیا ہے۔ میرا فیصلہ غلط تھا، میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اور میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ راشیل جب خاموش ہوئی تو یوراکا نے پھر پوچھا، تمہارے انکار سے کیا میں یہ مطلب لوں کہ تم اپنے اسی محافظ کو پسند کرتی ہو جس کے ساتھ تم یہاں آئی تھی؟ راشیل نے مختصر سا جواب دیا، ایسا ہی سمجھ لو۔ یوراکا نے قہرمانی سے کہا، لیکن وہ تو مسلمان ہے۔ راشیل نے بے باکی اور جرأت مندی سے کہا، میں بھی مسلمان ہوں۔ یوراکا اور راشیل کے ماں باپ راشیل کے اس جواب پر دنگ رہ گئے تھے۔ یوراکا غصے میں بل کھا کر آگے بڑھا اور راشیل کو بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے کے ساتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تمہیں بتانا ہوگا کہ وہ محافظ کون تھا اور تم دونوں کس مقصد کے تحت یہاں آئے تھے۔ اس کے علاوہ تمہیں اپنے مذہب پر واپس آنا ہوگا۔ راشیل نے سخت آواز میں کہا، یہ تمہاری بھول ہے، نہ تم یہ جان سکو گے کہ وہ کون ہے اور نہ تم مجھے اپنے پہلے مذہب پر واپس لا سکتے ہو۔ یوراکا نے لگاتار کئی تمانچے راشیل کے نازک گالوں پر مارتے ہوئے کہا، تمہیں بتانا ہوگا وہ ذلیل کتا اور کمینہ سور کون تھا۔ راشیل بری طرح بھڑک اٹھی اور لگاتار 2 تمانچے اس نے یوراکا کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، ذلیل کتا اور کمینہ سور وہ نہیں، تو ہے۔ دوبارہ ان کے متعلق ایسی الفاظ استعمال مت کرنا، ورنہ میرا ہاتھ اور کھل کر اٹھے گا۔ میں اپنی جان گنوا سکتی ہوں پر ان کے خلاف کچھ سن نہیں سکتی۔ وہ معصوم، باوقار اور قابل احترام ہے۔